السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایک لمبے ڈسٹنس کے بعد آئی ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ یہاں پر صبح کا ٹائم ہے، میں ہسبینڈ کے لیے موسمی کاٹ رہی تھی۔ موسمی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ نہار پیٹ موسمی کھائیں صبح کے ٹائم یا بریک فاسٹ میں اپنی موسمی لیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پہ میں نے اپنے لیے بنائی تھی چاٹ۔ اسے آپ ایسے چاٹ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ سیپریٹلی فروٹ کھاتے ہیں تو آپ سے نہیں کھائے جاتے، تو آپ کے پاس جو بھی فروٹ اویلیبل ہو اسے آپ پیسز میں کٹ کریں اور اس میں ڈالیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ، تھوڑی سی چینی اور لیموں۔ اس سے آپ کی مزے کی چاٹ بھی تیار ہو جاتی ہے اور آپ زیادہ کوانٹٹی میں فروٹ کھا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کی ناشتے کی تیاری، جس میں میں نے بنایا آملیٹ۔ یہاں ہسبینڈ کا آملیٹ تیار کر رہی ہوں۔ ہسبینڈ ایگ وائٹ میں آملیٹ کھانا پسند کرتے ہیں، تو میں نے اس میں ڈالا عام سا سمپل سا میں نے آملیٹ تیار کیا تھا، جس میں میں نے پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں اور نمک، کوٹی مرچ، ہلدی، تھوڑی سی پیسی مرچ اور سوکھا دھنیا کوٹا ہوا ڈالا۔ یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں ویڈیوز پہلے کسی اور وے میں بناتی تھی۔ اب میں نے اپنی ویڈیو ڈیفرنٹ سٹائل میں بنانا شروع کی ہے۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے کہ ویڈیو کا یہ سٹائل زیادہ بیٹر ہے یا جس طرح میں پہلے تیار کرتی تھی یا جیسے پہلے ویڈیو بناتی تھی وہ زیادہ بیٹر ہے۔ یہاں میں نے توے پہ ہلکا سا آئل لے کے آملیٹ اس پہ ڈال دیا تھا، اور اس کو میں یہاں پہ آرام سے پریس کر رہی تھی تاکہ جو آملیٹ ہے وہ کہیں سے بھی کچا نہ رہے، اچھی طریقے سے تیار ہو جائے۔ آملیٹ جو ہے ہمارا آلموسٹ ڈن ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں، ایسے پریس کر کے آملیٹ جب ہم تیار کرتے ہیں تو آپ کا آملیٹ اندر سے کچا بھی نہیں رہتا اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے پلین روٹی بنائی تھی کیونکہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بریک فاسٹ میں پراٹھا پسند نہیں کرتے۔ بریک فاسٹ ہو گیا تھا ریڈی اور ہم لوگ کر کے جلدی سے فارغ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی میں نے کچھ کام کرنے تھے، کپڑے ڈرائی ہو گئے تھے، ان کو کچھ فولڈ کرنا تھا، کچھ پریس کر کے رکھنے تھے، وہ کیے۔ یہ دیکھیں، میری بیٹی میرے ساتھ یہاں پہ ہیلپ آؤٹ کروا رہی تھی۔ بچوں کو اپنے ساتھ بیزی رکھا کریں، اپنے ساتھ انگیج رکھا کریں تاکہ بچے موبائل اور ٹی وی ان چیزوں سے دور رہیں۔ ناشتے اور گھر کے کاموں کے بعد 1 بج گیا تھا اور مجھے ڈنر کے لیے میٹھا تیار کرنا تھا۔ میں نے ڈنر کے لیے تیار کیا تھا کسٹرڈ، کیونکہ میٹھا آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا چاہیے ہوتا ہے۔ ادھر میں نے کر دی تھی تیاری نہاری کی، کیونکہ نہاری میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے بنانے میں، تو اس کو میں نے ٹائم سے ہی بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے لیا تھا بونگ کا گوشت اور کچھ ہڈیاں لی تھیں۔ بونگ کا گوشت میں ضروری نہیں کہ آپ بڑے پیسز میں لیں، اگر آپ کے پاس چھوٹے پیسز میں ہیں تو آپ چھوٹے پیسز میں بھی نہاری تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پیسز کے ساتھ چربی میں نے لگے رہنے دی تھی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ایک رچ فلیور آتا ہے، باہر کی نہاری کا فلیور آتا ہے۔ ادھر لیا میں نے پریشر، اس میں 1 پیالی آئل ڈالا، آئل گرم کر کے اس میں ڈال دیا سارا گوشت، اور گوشت کی کریں گے اچھی طرح سے بھنائی۔ نہاری بیسیکلی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں جو آپ کا مین پارٹ ہوتا ہے وہ بھنائی کا ہوتا ہے۔ پھر میں نے ڈالا یہاں پہ 2 ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور گوشت کو لہسن ادرک کے ساتھ اچھی طرح سے بھونا۔ ساتھ ہی اس میں ڈالے کچھ سپائسز، جس میں نے ڈالا نہاری مسالہ۔ آپ بازار کا کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا پیکٹ لے سکتے ہیں، کسی بھی کمپنی کا مسالہ لے سکتے ہیں، نہاری مسالہ۔ نہاری مسالہ ڈالا، ساتھ ہی اچھی طرح میں نے اس کو بھونا تاکہ مسالے کا کوئی بھی کچا پن نہ رہ جائے۔ میں نہاری اپنے گھر کے مسالے تیار کر کے بناتی ہوں، اور اگر مجھے جلدی ہو تو میں باہر کے کسی بھی کمپنی کے پیکٹ سے بھی تیار کر لیتی ہوں، اور اس سے بھی بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے۔ یہاں میں نے ڈالا 1.5 ٹی اسپون بھر کے نمک، آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا 2 ٹی اسپون بھر کے لال مرچ کا پاؤڈر۔ پیکٹ میں آپ کے مسالے انف نہیں ہوتے ہیں، آپ کو تھوڑے سے اپنے اسپائسز بھی ڈالنے ہوتے ہیں۔
سارے مسالے ڈال کے اس کی اچھی طرح ہم کریں گے بھنائی. 15 سے 20 منٹ تک ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے، یہاں تک کہ اس کا سارا آئل نکل آئے اور گوشت اچھی طرح سے بھن جائے. پھر اس میں ڈالیں گے ہم 1 پیالی بھر کے دہی. نہاری میں ٹماٹر کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس میں دہی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ زیادہ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دہی کا ہی مسالہ اس میں تیار کرنا ہوتا ہے. دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 10 منٹ تک بھوننا ہے، یہاں تک کہ دہی بالکل بھی نظر نہ آئے اور آئل ہمارا اچھی طرح سے نکل آئے. یہ دیکھیں آئل اچھی طرح سے نکل آیا ہے اور دہی بھی اچھی طریقے سے بھون گئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے جو آئل تھا وہ سارا نکال لینا ہے، کیونکہ جو نہاری ہوتی ہے اس کا آئل ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ آٹے کی سلری میں غائب ہو جاتا ہے. تو ہم نے آئل اس کا نکال لینا ہے. یہ دیکھیں ہم نے سارا آئل اس کا نکال لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے اب ہم 3 سے 4 گلاس پانی کے. اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ جائے گا کیونکہ ہم پریشر لگاتے ہیں زیادہ، تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے. اور اس کو ہم نے پریشر لگا دینا ہے. پریشر آپ نے لگانا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کا، میڈیم ٹو لو پر. ساتھ ہم نے یہاں پہ گارنش کی تیاری کر لی تھی. نہاری میں آپ کو پتہ ہے اسمبلنگ کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، براؤن پیاز، ہری مرچیں، لیموں، ادرک، یہ سب چیزیں تیار کر لی تھی. اور 1 پیالے لیا تھا آٹا، اسے ہم نے توے پر ڈرائی روسٹ کرنا ہے. نہاری کا مین انگریڈینٹ ہے آٹا، اور اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کی نہاری کا ٹیسٹ بالکل بھی صحیح نہیں بنتا. کچھ لوگ کچا آٹا ڈالتے ہیں جس سے آپ کی جو نہاری ہے اس کا اچھا سا شوربہ یا نہیں بنتا. تو اس لیے ہمیشہ آپ اس کو گرم توے پر ہلکا سا روسٹ کر لیں اور اس میں پانی ڈال کے اس طرح سے سلری تیار کر لیں. 20 سے 25 منٹ کے بعد ہم نے پریشر کھولا اور جو سلری بنائی تھی وہ ہم نے اس میں آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کی اور ساتھ ہی چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی گلٹی ٹائپ نہ بنے. یہ دیکھیں 10 منٹ پکانے کے بعد ہماری جو نہاری میں سلری ڈالی تھی وہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں پک گئی ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے. یہ دیکھیں جی گوشت بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہے، اور یہ جو آئل تھا جو ہم نے سیپریٹ نکالا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے، اور جو گارنش کی چیزیں تیار کی تھی وہ ڈالیں گے، اور مزے کی گرما گرم نہاری چپاتی یا نان کے ساتھ سرو کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولاگ، آج کی میری ریسیپیز پسند آئی ہوں گی. ویڈیو کو کیجیے زیادہ سے زیادہ لائک اور میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب. اللہ حافظ.